آج ہم ایک بہت ہی خاص شخصیت کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کا نام ادب، ایثار اور قربانی کی ایک مثال ہے، سیدہ فاطمہ بنت حزم، جو تاریخ میں سیدہ ام البنین کے نام سے زیادہ جانی جاتی ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت کو سمجھیں، خاص طور پر اہل بیت سے ان کی گہری عقیدت اور اپنے بیٹوں کی تربیت میں ان کا جو کردار تھا نا، اس پر بات کریں۔ تو آئیے اس غیر معمولی کہانی کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو بات شروع ہوتی ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد سے، جی، جب مولا علی علیہ السلام نے دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں ایک ایسی خاتون کی تلاش تھی جو بہادر ہوں، سخی ہوں اور ایثار کرنے والی ہوں۔ جی ہاں، یہ معیار اہم تھا اس وقت۔ کیوں اہم تھا یہ معیار؟ دیکھیں، مولا علی کو ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو امام حسن اور امام حسین، جو اس وقت یتیم تھے، ان کی نہ صرف دیکھ بھال کر سکیں بلکہ ایک خاص مقصد میں، مطلب کربلا کے لیے ان کی مددگار بھی ثابت ہوں۔ اچھا، تو سیدنا عقیل، جو نسب شناسی میں ماہر سمجھے جاتے تھے، ان کے مشورے پر پھر بنو قلاب قبیلے کی فاطمہ بنت حزم کا انتخاب ہوا۔ یہ قبیلہ اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا۔ اور جب وہ مولا علی کے گھر آئیں تو ایک بہت ہی حیران کن رویے کا ذکر ملتا ہے۔ جی، یہ بات واقعی قابل غور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہم کو گلے لگایا۔ اچھا، اور پھر فوراً یہ درخواست کی کہ انہیں کبھی بھی ان بچوں کے سامنے فاطمہ نہ کہا جائے، تاکہ انہیں اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ یہاں ماں بننے نہیں آئیں، بلکہ ایک کنیز یعنی ایک خدمت گزار بن کر آئی ہیں، اور امام حسن و حسین کو کبھی بیٹا نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہہ کر مخاطب کیا۔ خود کو کنیز کہنا اور بچوں کو، اپنے شوہر کے بچوں کو مولا کہنا، یہ صرف انخساری تھی یا کچھ اور بھی تھا اس میں؟ میرا خیال ہے یہ صرف انخساری نہیں تھی، یہ اہل بیت کے مقام کی گہری پہچان تھی اور اس احترام کا عملی ثبوت تھا۔ مطلب وہ سمجھتی تھیں کہ وہ کس گھر میں آئی ہیں اور ان کا کردار کیا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے وہ خدمت اور احترام کے جذبے سے آئیں۔ پھر ان کے 4 بیٹے ہوئے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان۔ اسی وجہ سے انہیں ام البنین کہا جاتا ہے، یعنی بیٹوں کی ماں۔ اور ان بیٹوں کی تربیت، خاص طور پر اہل بیت سے تعلق کے حوالے سے، انہوں نے کیا سکھایا؟ جی، معلومات یہی کہتی ہیں کہ تربیت کا بس ایک ہی محور تھا، امام حسن اور امام حسین کی مکمل اطاعت اور ادب۔ بس مکمل اطاعت۔ جی، غیر مشروط۔ انہوں نے بیٹوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تم اہل بیت کے خادم ہو، ان کا ہر حکم ماننا ہے بنا کسی سوال کے۔ کوئی بحث نہیں، صرف تعمیل۔ یہ ایک ذہن سازی تھی۔ اور اس تربیت کا اثر ہمیں ان کے بیٹوں، خاص طور پر سیدنا عباس ابن علی کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ بالکل۔ سیدنا عباس، جو بعد میں لشکر حسینی کے علمبردار بنے، وہ اپنی بہادری کے ساتھ ساتھ اسی ادب کے لیے بہت مشہور تھے۔ ایک واقعہ جنگ صفین کا ملتا ہے۔ اچھا، صفین کا؟ جی، وہ ابھی کم عمر تھے۔ جنگ میں آگے بڑھے تو کسی نے کہا بھی کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ حسین و حسین میرے والد کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو کا کام ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ کم عمری میں یہ جواب؟ یہ تو واقعی اسی تربیت کی نشانی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں۔ یقیناً، یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ ادب والی بہادری تھی جس کا مقصد اہل بیت کی حفاظت تھا۔ اب آتے ہیں کربلا کی طرف۔ جی، جب امام حسین کے سب ساتھی شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، تو سیدنا عباس نے لڑنے کی اجازت مانگی۔ لڑنے کی؟ جی، لیکن امام حسین نے انہیں حکم دیا کہ خیموں میں بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی لے آؤ۔ اور پانی لاتے ہوئے وہ مشہور واقعہ پیش آیا۔ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، ایک تیر بھی لگا۔ اس حالت میں بھی ان کا ادب دیکھیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے امام حسین کو پکارا اور درخواست کی کہ آ کر یہ تیر نکال دیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میری والدہ سے کہہ دیجیے گا عباس کے بازو نہیں تھے، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ اللہ اکبر، یہ ادب! یہ وہ ادب تھا جو ان کی ماں نے سکھایا تھا، وہ رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ اور پھر ان کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، مولا حسین کی حفاظت کرتے ہوئے۔ مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ مولا علی کے کل
5 بیٹے شہید ہوئے تھے کربلا میں، جن میں سے 4 سیدہ ام البنین کے تھے۔ جی، اور جب مدینہ میں سیدہ ام البنین تک یہ خبر پہنچی ان کے بیٹوں کی شہادت کی، تو ان کا جو رد عمل تھا وہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ کیا رد عمل تھا؟ خبر لانے والے نے جب بتانا شروع کیا تو انہوں نے ایک ایک بیٹے کا نام لے کر پوچھا، عباس کا کیا ہوا، عبداللہ کا کیا ہوا، جعفر کا کیا ہوا، عثمان کا کیا ہوا۔ جب سب کی شہادت کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، بلکہ فوراً پوچھا میرے مولا حسین کا کیا حال ہے۔ اپنے بیٹوں کی خبر سننے کے فوراً بعد پہلا سوال مولا حسین کے بارے میں؟ جی، یہ ترجیح تھی۔ اور جب انہیں بتایا گیا کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے ہیں تو ان کا اگلا سوال وہ بھی حیران کن تھا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا، کیا میرے بیٹے حسین کے بعد شہید ہوئے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ نہیں، وہ سب امام حسین سے پہلے شہید ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان پر قربان ہو گئے، تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، الحمدللہ، میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ ایک ماں کے لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا واقعی مشکل ہے۔ غم تو ہوگا، لیکن فرض کی ادائیگی پر اطمینان، یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ سیدہ ام البنین کی یہ کہانی جو ہمیں ان ذرائع سے ملتی ہے، یہ اہل بیت کے مقام کی کتنی گہری پہچان تھی۔ انہیں خدمت کے لیے خود کو کیسے وقف کر دیا تھا انہوں نے، اور اپنی اولاد میں وہ اطاعت اور ادب کیسے پیدا کیا تھا، اس کی ایک مثال ہے۔ ان کا رد عمل، مطلب بیٹوں کی شہادت پر صبر، مولا حسین کی شہادت پر غم، لیکن اس سب پر یہ اطمینان غالب کہ بیٹوں نے فرض نبھا دیا، یہ واقعی ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جی، یہ کہانی ایک دعوت ہے کہ ہم اس گہری عقیدت، اس قربانی کے معیار پر غور کریں جو شاید کسی مقصد یا شخصیت سے وابستگی کی ایک انتہا ہے۔